روشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم۔ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے، سنیے قرآن، جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں کیا پھیلے؟ برا چرچا، بے حیائی کی باتیں پھیلیں، اللہ کریم فرماتا ہے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں بھی عذاب ہوگا ان کو۔ یہ عبداللہ ابن ابی منافق، اس نے برا چرچا پھیلایا، منافقین نے برا چرچا پھیلایا، اور ایک علماء نے فرمایا عموم کے ساتھ یہ ہے کہ آج بھی جو امت میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے پھیلا رہے ہیں یا سوشل میڈیا سے پھیلا رہے ہیں، یا ویسے ہی بری باتیں کر رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں، برا چرچا، بری عادات، بری باتیں امت میں پھیلا رہے ہیں، ان کے لیے دنیا میں دردناک عذاب ہے۔ ایسے نہیں مر جاتے وہ، ان کی زندگی گھٹ جاتی ہے، ان کو ایسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، ان کا جینا بے سکون ہو جاتا ہے جو امت میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں۔ عورتوں کی تصویریں، عورتوں کی موویاں دیکھنا، دکھانا، اس کو عام کرنا، یہ سوشل میڈیا جب سے آیا ہے تو پھر آفت آ گئی ہے۔ تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، امت میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کون سا عذاب ہے؟ دردناک، درد بڑا ہوگا، ان کو تکلیف پہنچے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، فرمایا کہ الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ تو سارے پاکوں کے سردار ہیں۔ منافق گندے ہیں، منافق عورتیں گندی ہیں، کفار گندے ہیں، کفار عورتیں گندی ہیں، رسول اللہ تو سارے پاکوں کے سردار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ نصیب فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کی تربیت فرمائی، مومن مردوں کی، فرمایا قل، اے محبوب تم فرماؤ، للمؤمنین، مسلمان مردوں سے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرم کی چیزوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے ستھرا ہے، بہت ستھرا ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ یہ مومن مردوں کو حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو کیا کریں، اور اپنی شرم کی چیزوں کی حفاظت کریں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیں، نوجوان بھی سنیں، اور وہ لوگ جو اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتے، حضور کا فرمان سنیں، نگاہ کی حفاظت حضور کے صدقے میں ہو جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں جو مجھے دو داڑوں کے درمیان والی چیز، دو داڑیں یعنی ان کے درمیان کیا ہے؟ زبان، دو داڑوں کے درمیان والی چیز اور دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز، کتنا حیا کا فرمان ہے، غور کریں آپ، رسول اللہ کی حیا دیکھیں، حضور نے کس حیا سے حیا کی بات پہنچائی، حیا کی بات، حیا کے کتنے عظیم دائرے میں حضور نے بیان کی۔ فرمایا جو مجھے دو داڑوں کے درمیان والی چیز اور دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اس کا تعلق اکثر جوانی سے ہے۔ جو جوان ہیں، یہ قوت، گناہ کی قوت جوانی میں زیادہ ہوتی ہے۔ بوڑھا آدمی تو گناہ سے ویسے ہی تھک چکا ہوتا ہے،
وہ تو کچھ کر نہیں سکے گا۔ یہ رسول اللہ کا فرمان خاص کر نوجوانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ نوجوان اپنی ان دو چیزوں کی حفاظت کر لیں۔ بوڑھے میں تو بڑھاپے میں تو پھر زبان ذکر میں مشغول ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بوڑھا تو گناہ کی قوت نہیں رکھتا، مزہ تو اس میں ہے کہ گناہ کی قوت تھی مگر اللہ کے لیے چھوڑ دی۔ تو پھر رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تم مجھے اپنی جوانی کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی حفاظت کی ضمانت دے رہا ہوں، تمہیں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، خود رسول اللہ جنت بانٹ رہے ہیں۔ چند دن کی تو بات ہے، تھوڑا سا صبر کرنا ہے، گناہ نہیں کرنا، اللہ کے لیے چھوڑ دینا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اپنی تنہائیوں کو پاک رکھنا ہے، پھر اللہ رب ذوالجلال کے محبوب نے جنت عطا فرما دی ہے۔ جب مومن مردوں کی نگاہیں محفوظ ہوتی ہیں تو پھر مومن مردوں کی حیا کی وجہ سے اللہ انہیں فتوحات عطا فرماتا ہے۔ ایک فتح وہ ہے جو باطنی ہے، ایک فتح وہ ہے جو ظاہری ہے، فلاح کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آج مسلمان بچے نگاہوں کی حفاظت سے جب دور ہو گئے، جب وہ نگاہوں کی حفاظت نہیں کر سکے نا، اندر بے حیائی اتر گئی۔ جب بے حیائی اندر اتر گئی، اب وہ میدان جہاد کی طرف نکلنے میں کبھی بھی کام نہیں آ سکیں گے، کیونکہ بے حیائی بندے کو بزدل کر دیتی ہے، بے حیائی بندے کو بزدل کر دیتی ہے۔ فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور اے محبوب تم فرماؤ کس کو؟ للمؤمنات، مسلمان عورتوں کو۔ مومن مردوں کو فرمایا کہ نگاہیں نیچی رکھیں، اور فرمایا قل للمؤمنات کیا ہے؟ یغضضن من ابصارہن، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مسلمان عورتیں اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، مسلمان عورتیں بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ مسلمان بیٹی کے لیے قرآن کا پیغام ہے کہ وہ اپنی پارسائی کی حفاظت کرے، اپنی نگاہ کو نیچا رکھے۔ یہ جو درس ہے یہ سننا بھی مشکل ہے آج کل کے دور میں، عمل کرنا تو بڑی بات ہے، کیونکہ جب یہ درس سنا جائے تو سامنے سے جواب یہ آتا ہے یار اسلام میں سختی نہیں ہے، یہ تو رب ذوالجلال کا کلام میں نے بیان کیا ہے، اسلام میں اتنا بھی وہ نہیں ہے، یہ تو مولانا صاحب آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، میں واللہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن فرما رہا ہے کہ مسلمان بیٹیاں اپنی پارسائی کی۔ اب مجھے بتائیے بھیڑیوں کے بیچ میں جا کر بکری کہے کہ میں بچ جاؤں گی؟ نہیں، جب وہ خود دعوت نظارہ دے رہی ہے تو پھر اس کا بچنا محال ہے، بچنا اس کا مشکل ہے۔ اور ہم نے بہت ساری چیزوں کو اپنی مجبوری بنا لیا ہے، مجبوری بنا لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ بڑی عزت سے روزی دیتا ہے اگر کوئی اس کے دین پر عمل کرنے والا ہو، لیکن اگر اس کی خواہشات اتنی بڑھ جائیں تو ایک بیٹی کیا چاروں کمانے لگ جائے تب بھی پورا نہیں ہوگا۔ اور آج یہود و نصارہ نے مسلمان بیٹی کو بے پردہ کرنے کے لیے، میں بے پردہ بڑا محتاط لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ بے پردہ نہیں کرنا چاہتے، وہ برہنہ کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمان بیٹیوں کو بے پردہ کرنے کے لیے آج انہوں نے ایسی پرکشش مراعات رکھ دی ہیں کہ عورتوں کی تنخواہیں 60 ہزار، لاکھ 2 لاکھ روپے محکموں کے اندر ان کو بڑی بڑی پوسٹوں پر بٹھایا جا رہا ہے، حالانکہ یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عورت کی جو عقل بنائی ہے وہ امور خانہ داری تو بہتر طریقے سے چلا سکتی ہے، باقی محکموں کے امور چلانا اس کے بس کی بات۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو عورت، بالخصوص بعض ایام عورت کے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نماز معاف کر دی ہے، نماز معاف نہیں ہے، اس وقت عورت نماز نہیں پڑھتی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے وہ ایام ہیں ہی ایسے۔ تو پھر بتائیے وہ عورت جب نماز اس پر معاف ہے تو ان دنوں میں وہ کسی محکمے کو، کسی ملک کو کیسے چلا سکتی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟
اس کی فیصلے کی قوت اس وقت متاثر ہو چکی ہوتی ہے، اس وقت اس کی عقل جو ہے، ویسے ہی عورت ناقص العقل ہے، اس کا ایک اپنا مزاج ہے، وہ صنف نازک ہے، وہ بہت بڑے بڑے کام نہیں کر سکتی۔ اگر عورت کو مردوں کے شانہ بشانہ ہی چلانا ہے تو پھر ذرا ان عورتوں سے پہاڑیاں کٹوا کے دکھائیں جو مرد کام کرتے ہیں۔ یہ جو مرد سڑکوں پہ کھڈے کھود رہے ہوتے ہیں، بھائی شانہ بشانہ کرنا ہے نا، دونوں برابر کھڈے کھودیں ذرا۔ وہ کام جو مشقت کے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتی، اسی طرح یاد رکھیں یہ وہ کام کر سکتی ہیں جس میں بہت زیادہ مشقت نہ ہو، جہاں بہت زیادہ قوی فیصلے کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حیثیت کے مطابق ان پر بوجھ ڈالا ہے، لیکن یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بیٹیاں کسی بھی طرح آئیں، یہ جہاز میں بھی نظر آئیں، بسوں میں بھی نظر آئیں، میڈیا پر نظر آئیں، اور ہماری قوم کا حال یہ ہو گیا ایک بچوں کی ٹافی بھی بیچنی ہو تو اس کے لیے بھی عورت کو بیچتے ہیں، نہیں بیچتے؟ ہر چیز پر عورت کی تصویر ہے، ہر چیز پر۔ اچھا عورت نہ دکھائیں تو عورت کا ہاتھ دکھائیں گے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس سے کس قدر ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اپنی مسلمان جو بیٹیاں ان کو حکم دے دو کہ وہ دوپٹہ اپنے چہرے پر ڈال کر رکھیں، اپنے جسم پر موٹی چادر لے کر رکھیں، ان کے جسم کی حیت معلوم نہ ہو، یہاں تک کہ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ سنیے اللہ کا قرآن، اللہ فرماتا ہے اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں، مسلمان عورتیں زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگھار۔ مسلمان عورت کے زیور کی آواز نامحرم تک نہ پہنچے، اس لیے قرآن کا حکم ہے، سنیں قرآن کا حکم ہے کہ مسلمان عورت جب اس نے پاؤں میں پازیب پہنی ہوگی اور وہ زمین پر پاؤں رکھے گی تو اس کے پاؤں میں پازیب کی جو آواز ہوگی وہ پیدا ہوگی، وہ اگر جاتی ہے نامحرم مرد کو سنائی دیتی ہے تو اس پر وہ گناہگار ہوگی، گناہگار ہوگی۔ اب سنیں حدیث پاک، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعا قبول نہیں کرتا جن کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہوں۔ یہ میرے سامنے قرآن کریم کی تفسیر موجود ہے اور حدیث پاک میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعا قبول نہیں کرتا جس قوم کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہوں، پازیب پہنیں گی، آواز نامحرم مردوں میں جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی دعا کو قبول۔ پھنس گئے مولانا بھی جو نامحرم عورتوں کو چھٹیاں دیتے ہیں، ان کے سامنے خود بیٹھتے ہیں۔ کل بھی میں نے کہا تھا جب عورت کے زیور کی آواز کا اتنا پردہ ہے تو بتائیں عورت کے جسم کا کتنا پردہ ہوگا؟ عورت کی اپنی آواز کا بھی پردہ ہے، وہ نامحرم مرد کو قرآن بھی نہیں سنا سکتی۔ آپ اندازہ کریں کہ عورت صفا مروہ کے درمیان صحیح ہوتی ہے، ایک جگہ ایسی آتی ہے وہاں تیز دوڑ کے جانا ہوتا ہے۔ آپ گئے ہوں مدینہ مکہ المکرمہ، عمرہ کیا ہو، آپ نے حج کیا ہو، تو صحیح کرتے ہوئے سبز رنگ کی 2 میلیں آتی ہیں جہاں آپ کو تیز دوڑ کے جانا ہے، لیکن عورت کو تیز دوڑنے کی اجازت وہاں بھی۔ اسی طرح طواف کے شروع کے جب آپ پھیرے کرتے ہیں وہ رمل سے کرتے ہیں، سینہ اکڑا کے، مٹھیاں بند کر کے، چھوٹے قدم سے تیز چلتے ہوئے، لیکن عورتوں کو رمل کی اجازت، عورتیں میانی چال چلیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حیا کا اہتمام فرمایا ہے۔ تو بتائیں جس قوم کی عورتیں جھانجھن پہنے ان کی دعا قبول نہ ہو تو پھر جس قوم کی عورتیں سر عام آ جائیں، سر بازار آ جائیں، کرکٹ کے میدانوں میں اتر جائیں، ریس میں اتر جائیں، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا رہی ہوں، تو اس قوم کی دعائیں قبول ہوں گی۔ بڑے بڑے آستانے ہیں، بڑے بڑے وظیفے کرنے والے ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، مولوی بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ بہت کچھ مانگ رہے ہیں، یا اللہ پاکستان پہ رحم کر دے، یا اللہ پاکستان میں برکت دے دے،
ایمانی قوتوں میں اضافہ ہو جائے، لیکن دعا قبول نہیں، کیونکہ ہم نے خود اپنے گھر کی عورتوں کو شریعت مطہرہ کے پردے میں رکھا نہیں۔ او جی اتنا تو چلتا ہے، او مولانا اتنی بھی سختی نہیں ہونی چاہیے، کیا کرتے ہیں آپ یار، خوشی کا موقع ہے، خوشی میں تو اتنا چلتا ہے۔ یہ تو ہمارے اپنے ذہن کا اختراع ہے، اپنے ذہن کا فلسفہ ہے، او نہیں جی اتنا تو چلتا ہے، اتنا چلتا ہے، اتنا چلتا ہے۔ دین ہمارے وارے میں نہیں ہے، دین ہمیں وارے میں نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بس دین اتنا ہونا چاہیے جتنا ہماری عقل میں آ جائے۔ عقل دین کے تابع ہوتی ہے، دین عقل کے تابع۔ بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ جب ایسا موقع آتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں یار اتنا تو چلتا ہے، چھوڑیں یار، اور بعد میں توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، کوئی بات نہیں، میں ویسے بھی بہت پکا نمازی ہوں، پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں، تسبیحیں میری بڑی ہیں، وظیفے میں تو تہجد گزار بنتا ہوں، کوئی بات نہیں مولانا اتنا چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھے نا کہ اتنا چلتا ہے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سیدہ میمونہ حاضر ہیں، حضرت ام سلمہ حاضر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آئے، حضور نے فرمایا اٹھ کر پردے میں چلی جاؤ۔ انہوں نے عرض کی حضور یہ تو نابینا ہے، ہمیں دیکھتے ہی نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تم تو انہیں دیکھتی ہو۔ کس کو فرما رہے ہیں حضور؟ جو مومنوں کی مائیں ہیں، جن کی شانیں نرالی ہیں۔ اور کس سے پردہ کروا رہے ہیں؟ سارے بولتے نہیں آپ آج، ویسے تو بڑے سبحان اللہ کہتے ہیں آپ ہیں، سارے نہیں بول رہے۔ کس سے پردہ کرایا؟ نابینا صحابی سے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا ہے، دیکھتے نہیں۔ حضور نے فرمایا تم تو دیکھتی ہو۔ تو بتائیے وہ پاک لوگ اور ہم جن کو شیطان کتنی بار دن میں بہکاتا ہے، جن کی نمازوں میں وسوسے ڈال دیتا ہے، وہ لوگ کہیں نہیں اتنا تو چلتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جو اللہ کا دین ہے وہ بدلا نہیں جائے گا۔ آپ گھر میں اگر اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے تو آپ ذمہ دار ہیں اس کے کہ اس کو شریعت کا پردہ کروائیں۔ اگر آپ شوہر ہیں تو بیوی کو شریعت کا پردہ کرانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ بھائی ہیں، بہن آپ کی کفالت میں ہے تو آپ کے ذمہ ہے کہ اس کو شریعت کا پردہ کروائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مرد کو دیوس فرمایا ہے جو عورت کو باوجود قدرت پردہ نہ کروائے۔ کیا فرمایا اس کو؟ دیوس فرمایا۔ دیوس جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 برس کی راہ سے آتی ہے۔ اگر امام اپنی بیوی کو پردہ نہیں کراتا اس کی امامت میں نماز جائز نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ میں ممبر پہ بیٹھ کے بڑی ذمہ داری سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، امام اگر بیوی کو پردہ نہیں کرواتا تو اس کی امامت جائز نہیں ہے۔ اب تو یہود و نصارہ نے ہمیں کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ امام صاحب ہی عورتوں کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ خود بھی، عورتیں بھی ان کی جو ہے وہ نامحرموں سے بات چیت کر رہی ہوتی ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور جو ہے وہ بازاروں میں پھر رہی ہوتی ہیں، شاپنگ سینٹروں میں پھر رہی ہوتی ہیں۔ آپ خود سوچیں نا کہ ایک عورت جا کے مرد کے لیے خریداری کر رہی ہے، مرد سے خریداری کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مخالف جنس نہیں بنایا؟ کیا رسول اللہ کی یہ تعلیمات ہیں، قرآن کی یہ تعلیمات ہیں؟ جب ایک عورت جا کے مرد سے، چاہے وہ سبزی خریدے، کپڑا خریدے، بازار میں کچھ بھی خریدے، تو کیا وہاں شیطان نہیں آتا ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا جب مرد اور عورت اکٹھے ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ لیکن یہ باتیں وہ ہیں جو باتیں ہی ہیں، جو باتیں ہی ہیں۔ کیوں نہیں مرد اپنی عورت کے لیے سب کچھ خرید کے لا کے دیتا؟ کیوں عورتوں کو بازار میں نکالا گیا؟ کس وجہ سے؟ عورت کو پھر پردہ بوجھ لگنے لگا، وہ کہتی ہے میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں برقع پہنوں، اپنے آپ کو چھپاؤں، یہ تو بہت ڈیفیکلٹ کام ہے، بہت مشکل کام ہے میرے لیے یہ۔ اس کو کیوں بوجھ لگنے لگا؟ کیونکہ بچپن سے اس کی تربیت ایسے ماحول میں، اب تو اتنا بدل گیا کہ وہ عورتیں کرتا پہنتی تھی اب کرتی پہنتی،
وہ ایک بندہ مجھے ملا، میں نے کہا آپ کیا کام کرتے؟ اس نے کہا میرا کرتیوں کا بزنس ہے۔ میں نے کہا کرتی کیا چیز ہوتی ہے؟ اس نے کہا وہ عورتوں کے پہننے کا لباس ہے۔ عورتیں اب وہ جو پہلے لمبے کپڑے پہنتی تھی نا عورتیں، وہ مختصر ہو کے کرتا سے کیا بن گئی؟ کرتی۔ وہ بچیاں آج کل پہنتی ہیں ٹائٹس کہتے ہیں ان کو۔ جس باپ کی بیٹی ٹائٹس پہنے گی، میں کہتا ہوں اس سے بڑا بھی کوئی بدبخت نہیں ہے، کوئی بدبخت نہیں اس سے بڑا، جس کی بیٹی اتنی سی عمر میں ٹائٹس پہن رہی ہے اور اس کا او میں کیا کروں، یہ میری گھر والی ہے نا یہ پہنا دیتی ہے۔ تو تو گھر والی ہے یا وہ گھر والی ہے؟ یہ سمجھاؤ مجھے، نہیں سمجھے؟ وہ ایک بندہ مجھے ملا، مجھے یاد آ جاتا ہے کبھی کبھی، وہ کافی دن ہمارے مسجد میں آتا رہا، ملاقات ہوتی رہی، آہستہ آہستہ قریب آیا۔ میں نے اس کو کہا داڑھی شریف رکھ لو، حضور کی سنت ہے۔ اس نے داڑھی رکھ لی، کچھ داڑھی بڑی ہو گئی، کچھ دن نہیں آیا وہ، کافی دنوں کے بعد پھر آیا، ملاقات ہوئی تو اس کی داڑھی شریف نہیں تھی۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، میں نے کہا کیا ہو گیا؟ آپ داڑھی شریف آپ نے رکھی کیوں شہید کر دی؟ حضور کی سنت، حضور کا نور اٹھا کے وہ نالی میں ڈال دیا آپ نے۔ مجھے کہنے لگا وہ میری گھر والی جو ہے نا وہ کہتی نہیں آپ داڑھی نہ رکھو۔ تو میں نے اس کو کہا وہ گھر والی ہے یا آپ گھر والی ہیں؟ جب چلتی اس کی ہے تو پھر گھر والی تو آپ ہوئی نا۔ تو بیچارہ اب میں تو بول سکتا تھا، اس کو بول دیا میں نے۔ تو بات تو یہی ہے، گھر والی کا کام اتنا ہی ہے جتنا ہے، وہ آپ کی بچی کو بے پردہ کر دے آپ خاموش رہیں۔ اور اب تو ڈیمانڈ ہے اس چیز کی معاشرے میں، خاندان میں۔ اللہ اکبر، ایک جگہ پردے کے احکام میں بیان کر رہا تھا تو ایک ہمارے پڑھے لکھے صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ بعد میں کہنے لگے اتنی سخت باتیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے تو ان کو نہیں کہا، ایک اور صاحب نے جواب دیا، ان کو کہا پھر کیا کریں، دین بدل دیں؟ یہ بتاؤ صحیح بیان کیا کہ نہیں؟ بات تو صحیح کی لیکن سخت بہت ہے۔ انہوں نے کہا پھر دین بدلی کر دیں، کوئی نئی باتیں لے آئیں دین کے اندر۔ ہمارے پاس نئی باتیں نہیں ہیں، ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے اور رسول اللہ کا فرمان ہے، امہات المومنین کا کردار ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار ہے، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے۔ باتیں ان کی کریں، باتیں ان کی کریں اور پردہ نہ کریں عورتیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اب اسلامک جس چیز کو نام دیتے ہیں نا اسلامک آج کل، تو اس میں بھی اسلامک نام دینے میں بھی یہود و نصارہ کی سازش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا پہلو رکھا جائے کہ اس میں شریعت اور دین کے خلاف بات ہو۔ جیسے بینکنگ کا نظام ہے نا، اسلامک بینکاری، اسلامک بینکاری کوئی نہیں ہے، اصل میں سود کو آپ سمجھے حلال کر کے کھلانے والی بات ہے۔ اسی طرح آپ کو ٹی وی چینلز جو نظر آئیں گے اس پہ اسلامک پروگرام آ رہے ہیں، یہ اسلامک پروگرام کوئی نہیں ہے، اس کے اندر بھی کسی نہ کسی طرح وہ عورت جو اسلام کی بات کر رہی ہے خود اسلام کے مطابق نہیں کھڑی ہو سکتی، اس کو چہرہ دکھانا لازمی ہے، اس کو اپنی آواز نامحرم مردوں کو سنانا لازمی ہے۔ اب تو جو اسلامک ٹی وی کہلاتے ہیں چینل اسلامک، وہ بچیوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو آہستہ آہستہ ادھر ادھر دکھاتے ہیں، کچھ نہ کچھ بچیوں کا حصہ ان کو رکھنا لازمی ہے، کیونکہ پیمرا کی ڈیمانڈ ہے، کیونکہ مالکوں کی ڈیمانڈ ہے کہ بھائی ٹی وی چینل وہ ہے پاکستان میں، اس کو ٹی وی چینل چلانے کی اجازت ہے جو عورت کسی نہ کسی صورت میں دکھائے۔ بتا دیں آپ مجھے کوئی ایک چینل کہ جس میں عورت نہ ہو، یعنی بچیاں چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں۔ میں امیر المجاہدین علامہ شیخ الحدیث حافظ خادم حسین رضوی، امام عظیمت، مجدد دورہ، آپ کا تقویٰ بتاؤں، میں حاضر تھا آپ کی بارگاہ میں، ایک چھوٹی بچی کو دم کرانے کے لیے لائے، وہ گود کی بچی تھی، عمر ہوگی اس کی کوئی 6-7 مہینے عمر ہوگی، اس کو دم کرانے لائے۔ تو اس بچی کو جب آپ نے دم کیا نا ان کے والد کی گود میں، تو جب جانے لگی تو آپ نے فرمایا اس بچی کو پوری آستین کے کپڑے پہنایا کرو۔ ایسے نہیں اتنے بڑے مقام پہ وہ پہنچے، وہ شریعت کے علمبردار تھے تو پھر پاسبان بھی تھے، عمل کرنے والے بھی تھے۔ فرمایا اس کو یہاں تک کے کپڑے پہنایا کرو، آستین جو ہے وہ پوری پہنایا کرو۔ اب تو ٹخنے دکھاتی ہیں عورتیں۔ آپ حضرات یہاں درس میں بیٹھ رہے ہیں، یہ کوئی ریوڑیاں نہیں بٹ رہی یہاں پر،
عمل میں لانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ میں کوئی تقریر ایسی شوق میں نہیں کر رہا کہ جی میں نے بڑی اچھی تقریر کر دی ہے، یہ آپ حضرات کے ذمے ہے۔ ان اللہ میں بری ہوں آپ سے اب کہ آپ میری صحبت میں درس قرآن میں بیٹھے، میں نے آپ کو پورا شریعت کا مسئلہ سمجھا دیا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو بچی دی ہے تو اس کو آپ پوری آستین کے کپڑے پہنائیں، اس کو بچپن سے دوپٹہ لینا سکھائیں تاکہ اس کو دوپٹے سے محبت ہو، تاکہ اس کو حیا سے محبت ہو، پھر وہ جب بڑھے تو حیا کے پیرائے میں پڑھے۔ نامحرم مردوں کو اسکول میں اس کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ایسے اسکول میں کہ جہاں وہ نامحرم مردوں کے ساتھ تعلیم حاصل کرے۔ او جی اب بچے چھوٹے رہ گئے، اب تو 9 سال کی بچی کی عمر نانی کی سوچ سے بھی آگے ہے۔ اب کہاں بچے چھوٹے رہ گئے؟ 5 سال کا بچہ ایسی بات کر دیتا ہے کہ ہم منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں، جو ہمیں بڑی عمر میں نہیں آئی تھی وہ آج کل بچے اتنی تیز باتیں کرتے ہیں، اور اس میڈیا نے تو رہی صحیح کسر پوری کر دی ہے۔ تو اب خیالات کو پاک رکھنے کی ذمہ داری یہ تو بہت بڑھ گئی ہے اور بہت مشکل ہو گئی ہے، یہ اللہ کی مدد سے ہی ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ روزانہ 2 رکعت نماز نفل سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام کے پڑھا کریں، اور ان سے سوال کیا کریں کہ اللہ ہماری نسلوں کو بھی شرم و حیا کی دولت دے۔ قیامت کا دن ہوگا، سیدہ پاک جب آئیں گی تو حشر میں اعلان ہوگا۔ کیا اعلان ہوگا؟ کہ اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط سے گزر رہی ہیں، اور 70,000 جنتی عورتوں کے جھرمٹ میں آپ چلی جائیں گی۔ 70,000 عورتیں، تو کاش ہماری ماؤں بہنوں کے اندر اتنی پاکیزگی ہو کہ 70,000 عورتوں میں وہ بھی شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔